علاقہ چھچ کی سرزمین پر ایک ایسا چراغ علم و عمل روشن ہوا جو دہلی، شاہجہان پور، بنگال اور علاقہ چھچ تک علم و تقوی کی روشنی بکھیرتا رہا۔ وہ خاموش بزرگ جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے 35 برس تک افتاء کے منصب کو عزت بخشی، جس کی زبان میں فتویٰ کی کاٹ تھی تو دل میں اخلاص کی حرارت، نہ شہرت کی طلب نہ دنیا کی چاہ، صرف خدمت دین، وقار اور للہیت کا پیکر۔ وہ عالم ربانی جن کے فتاوی زبان خلق پر حجت اور جن کی خاموشی بھی واعظ کا درجہ رکھتی تھی، جن کی نگاہوں سے طالب علموں کے سینے منور ہوتے اور جن کی مجالس سے تقوی و اخلاص کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ وہ مرد درویش جنہوں نے شہرت کی گلیوں کے بجائے اخلاص کی راہوں کو چنا اور علم کو عبادت کا ذریعہ بنایا۔ وہ ہستی جسے دامان گاؤں کے لوگ داجی کہہ کر یاد کرتے ہیں اور جس کی زندگی آج بھی علم و حکمت اور روحانیت کا استعارہ ہے۔ علاقہ چھچ کی ان بزرگ ہستیوں کی تاریخ میں ایک نام حضرت مولانا مفتی عبدالدیان رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں اس بزرگ ہستی کی تابناک زندگی کے چند روشن پہلو دیکھتے ہیں۔ ضلع اٹک کے معروف دین و علمی تاریخی خطے چھچ میں ایک گاؤں ہے جسے دامان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ گاؤں مدتوں سے علم و تقوی اور دینی ورثے کا امین رہا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک ایسا علمی خاندان آباد ہے جس نے نسل در نسل علم دین کی شمع روشن رکھی، اور اسی خاندان میں حضرت مولانا مفتی عبدالدیان رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق پٹھانوں کے معروف و مشہور قبیلے یوسفزئی سے تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا عبداللہ جی رحمت اللہ علیہ جو کانڈا ملا صاحب کے لقب سے مشہور تھے، اصلاً سوات کے علاقے غوربند کے گاؤں کانڈا سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ علم دین کی تحصیل کے لیے گاؤں دامان تشریف لائے۔ اس علاقہ چھچ میں جو برصغیر کی ان چند عظیم سرزمینوں میں شمار ہوتا ہے جو صدیوں سے دینی درسگاہوں، روحانی خانقاہوں، زہد و تقوی، علم و عرفان اور دینی خدمات کے لحاظ سے ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ایک ایسا خطہ جس نے ہر دور میں علماء، فقہاء، محدثین اور سرفروش مبلغین کو جنم دیا، اور آج بھی اپنے علمی ورثے کی خوشبو ہر سو بکھیر رہا ہے۔ اور یہیں حضرت مولانا عبداللہ جی رحمت اللہ علیہ کو حضرت مولانا موسیٰ خان رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم دین کی شاگردی نصیب ہوئی۔ حضرت مولانا موسیٰ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی آپ رحمت اللہ علیہ کے نکاح میں دے دی، اور گاؤں دامان کے مشرقی علاقے کی مسجد میں آپ رحمت اللہ علیہ کو امامت و خطابت کا منصب سونپا گیا۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ نے گاؤں دامان کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالدیان رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے جلیل القدر علماء سے حاصل کی۔ اکثر کتب چارسدہ کے گاؤں رجڑ کے ایک معروف عالم دین صاحب حق صاحب سے پڑھی۔ فقہ کی تعلیم ضلع ثوابی کے گاؤں میاں ڈیری کے علماء سے حاصل کی۔ منطق اور معقولات کی تعلیم حضرت مولانا محمد دین رحمت اللہ علیہ تحصیل ٹیکسلا گاؤں بدو والے اور مولانا عصمت اللہ رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی۔ علمی و فقی کمالات کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ روحانیت و مجاہدہ میں بھی بلند مقام رکھتے تھے، اور مشہور مجاہد حضرت مولانا فضل واحد المعروف حاجی صاحب ترنگزئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت یافتہ تھے۔ دور حدیث کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے برصغیر کے ممتاز علمی مرکز
مدرسہ عبدالرب دہلی کا سفر اختیار کیا، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالعلی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے کتب حدیث کا وسیع علم حاصل کیا۔ فراغت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا کفایت اللہ دلوی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں شاہ جہان پور کے ایک مدرسہ میں 7 سال تدریس و دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں علاقہ چھچ کے گاؤں شمس آباد کے معروف عالم دین حضرت مولانا قاضی غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ، والد محترم حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمت اللہ علیہ، آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش لے گئے۔ وہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک طویل عرصہ تبلیغ و تدریس اور روحانی تربیت میں گزارا۔ علم و روحانیت کے اس سفر میں آپ سے فیض یافتہ مریدین و طلباء کا دائرہ نہایت وسیع تھا، اور کئی مدارس و مساجد آپ رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے منسوب ہو چکے تھے۔ زندگی کے آخری ایام تک آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ روش جاری رہی کہ 1 سال بنگلہ دیش میں قیام فرماتے اور اگلا سال اپنے آبائی علاقے چھچ گاؤں دامان میں بسر کرتے۔ گاؤں دامان میں قیام کے دوران افتاء، تدریس اور تربیت کا ایسا جامع سلسلہ قائم رہا کہ علاقہ چھچ کے کثیر علماء کرام آپ کے فیض یافتہ ہوئے، جن کی تعداد آج بھی ایک مبارک کاروان کی صورت میں موجود ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالدیان رحمت اللہ علیہ کو جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کی جانب سے علاقہ چھچ کے مفتی اعظم کا منصب تفویض کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسلسل 35 سال تک افتاء کے عظیم فریضے کو نہایت خلوص، احتیاط اور دیانت کے ساتھ سر انجام دیا، اور انہی دہائیوں کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے ہزاروں فتاوی جات تحریر فرمائے۔ اگر یہ فتاوی جمع کیے جاتے تو فتاوی عبدالدیان کے نام سے ایک ضخیم، مستند اور علمی سرمایہ منظر عام پر آ کر علمی دنیا میں ایک روشن باب بن سکتا تھا، مگر اس وقت کے دیہاتی ماحول میں اس علمی خزانے کو محفوظ کرنے کی طرف توجہ نہ دی جا سکی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں اس علمی سلسلے کو علاقہ چھچ کے گاؤں شمس آباد کے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد عمر رحمت اللہ علیہ نے جاری رکھا اور افتاء کے متبادل منصب کو نہایت خوبی سے سنبھالا۔ جب حضرت مولانا مفتی عبدالدیان رحمت اللہ علیہ گاؤں دامان میں ہوتے تو علماء و عوام شرعی مسائل اور دینی رہنمائی کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے۔ قریبی دیہات میں ہونے والی نماز جنازہ کی امامت اکثر آپ رحمت اللہ علیہ ہی فرمایا کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت باوقار، چہرہ باجمال اور وجود باروب تھا۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو اہل مجلس کی نظریں آپ رحمت اللہ علیہ پر ٹکی رہتی، گویا آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت خاموش دعوت و تاثیر کا سرچشمہ تھی۔ ایک بار حضر و شہر میں آپ رحمت اللہ علیہ کا تعارف حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کرایا گیا کہ یہ جمعیت کے مفتی ہے، تو حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے فی البدی قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت فرمائی۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے علم و جسم دونوں میں وسعت عطا فرمائی۔ یقیناً یہ آیات حضرت مفتی عبدالدیان رحمت اللہ علیہ کے ظاہر و باطن کی سچی تعبیر تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں بھی افتاء کا عظیم فریضہ انجام دیا اور وہاں کے معروف و معتمد مفتیان کرام میں شمار ہوتے تھے۔ بالآخر 5 اپریل 1971 عیسوی کو آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، عالم بعمل حضرت مولانا ظہور الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے آبائی گاؤں دامان کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔
گاؤں دامان کے باسی آپ رحمت اللہ علیہ کو محبت و عقیدت سے دادا جی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک ایسا نام جو صرف رشتہ نہیں بلکہ شفقت، علم اور روحانیت کا پیکر بن چکا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اس چراغ علم و عمل کو اپنی خاص رحمتوں اور انوار سے منور فرمائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا علم و عمل ہمارے دلوں میں روشنی اور امت کے لیے برکت کا ذریعہ بنے۔ ہمیں ان جیسے مخلص، متقی اور صاحب نسبت علماء کی صحبت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔